عام نہیں ہے، اس کے ہاتھوں میں تجھے ذلیل و خوار ہونا ہے۔ آج جو آیا ہے نا وہ تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آج جو آیا ہے نا وہ تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے میں جو دروازہ تھا خیبر کا وہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ 40 افراد مل کر کھولتا تھا اور 40 افراد مل کر بند کرتا تھا۔ لیکن اس دروازے کو میرے علی نے ایک انگلی سے اٹھا لیا، اٹھا کے ایک انگلی سے پہلے اشارے کے ساتھ پورا محل کو، پورا محل میں زلزلہ آیا۔ جب پورا محل میں زلزلہ آیا اور ایسے میں میرے علی نے اس دروازے کو اکھاڑ پھینک دیا اور اس کے بعد جو جنگ کیا، ایسا جنگ کیا کہ اس یہودیوں نے، خیبر والوں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب علی نے مالکہ خیبر کو اکیلا علی نے فتح کیا۔ اب فتح کرنے کے بعد مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا محمد ہم تمہارے دین تو نہیں مانیں گے، لیکن بتاؤ ہم جزیہ دینا چاہتا ہے، ہمیں معاف کر دیں، ہم تمہیں جزیہ دینا چاہتا ہے، اور ہم یہ باغ جو خیبر میں ہے سب سے بڑا ہمارا باغ ہے، اس باغ کو ہم تمہیں ہدیۃً دینا چاہتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یا آج کے بعد یہ باغ میرا ہو گیا۔ تحریر لکھا اور یہ باغ محمد رسول اللہ کی حوالے کر دیا۔ عام طور پر جنگوں میں یہ اصول تھا، اگر جنگ لڑ کے کوئی چیز غنیمت کا مال آتے ہیں تو سارے اصحاب میں برابر کا حصہ دار ہوتا تھا، لیکن یہاں خیبر میں ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ خیبر میں اکیلا علی جنگ لڑا اور علی کی جنگ کی وجہ سے فتح نصیب ہوا، اور فتح کی وجہ سے باغ فتح محمد کے حوالے کر دیا۔ جنگ باغ فتح محمد کے حوالے کر دیا۔ اب جو باغ فتح محمد کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہر سال ہم اتنا مقدار کا چیز آپ کو دیتے رہیں گے، لہذا ہمیں قتل نہیں کرنا، اور آج کے بعد یہاں سے جو بھی مسلمان گزرے گا ہم اسے قتل نہیں کریں گے، یہاں سے گزرنے والے مسلمانوں کو لوٹے گا نہیں۔ یہ تحریر لکھا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ مدینے میں واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، کائنات کے رسول نے دنیا چھوڑ دیا، تخت خلافت سے امیر کائنات بیٹھا، امیر کائنات نے بھی دنیا چھوڑ دیا، تخت خلافت پر امیر المومنین حسن مجتبیٰ بیٹھا، اور حسن مجتبیٰ نے دین کی بقا کے خاطر تخت چھوڑ دیا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں وضاحت کر سکتا ہوں، پھر کروں۔ اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ کی دنیا سے جانے کے بعد اچھا کربلا اور غدیر اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا، بیچ میں کم و بیش 50 سال گزرا تھا، لیکن امت نے اس 50 سال میں غدیر کو ایسا بلایا کہ صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا ہاتھ جوڑ کر، مولا آپ غدیر کرتے رہتے ہو، غدیر کو یاد کیوں کرتے ہو، اتنا اہمیت کیوں دیتے ہو؟ جوڑ کر صادق آل محمد نے فرمایا اس لیے کہ کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو بھی حضرت چاہوں گا
کہ کہاں محرم کو اتنا اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ تو لوکر سالگرہ محمد فرماتے ہیں اس لیے جس طرح تم غدیر کو بلا بیٹھا ہے اس پر کہیں محرم بھی نہ بھول جائے. اگر تم غدیر یاد رکھتے تھے تو مجھے کربلا آنا نہ پڑتا. اگر تم غدیر یاد رکھ لیتا تو میرے ماں کے حق غصب نہیں ہوتا. اگر تم غدیر یاد رکھ دیتا تو حسن کے جنازے پہ پھر نہیں لگتا. اگر تم غدیر یاد رکھ دیتا تو میرے بابا علی مرتضیٰ سجدے میں قتل نہیں ہوتا. بس آپ کی زمین کو تمام کر دیا. اب سن 61 ہجری آیا, دین پامال ہو رہا تھا. ایک مرتبہ دین نے صدا دیا, ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ دین نے صدا دیا. بہت سارے مومنین, مسلمین, اصحاب اور اصحاب کے اولاد موجود تھا, لیکن یہ دین کا صدا, اسلام کا صدا کسی کی کان میں نہیں آیا, کسی نے محسوس نہیں کیا سوائے اب عبداللہ کی. اب حسین کے کانوں پہ آواز آئے نا, ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ میں مرنے والا ہوں, میرے رگوں میں خون نہیں رہا. فرزند زہرا عبداللہ حسین نے آواز دیا, گھبراؤ مت میرے نانا کا دین, تم میرے بچپن کے دوست ہو, میں کیسے تجھے قتل ہونے دوں گا. آواز دیا اسلام نے, آواز دیا حسین تنہا تمہارے قربانی سے میں بچ نہیں سکتا. مجھے اتنا پامال کیا ہے کہ تمہارے قربانی سے نہیں بچ سکتا. کہا پھر کیا چاہیے؟ دین نے آواز دیا, مولا مجھے عباس کا ہاتھ بھی چاہیے, عباس کی بازو بھی چاہیے, اکبر کا سینہ بھی چاہیے. مولا مجھے اون محمد کا خون بھی چاہیے, قاسم کا خون بھی چاہیے. حسین نے کہا مجھے منظور ہے, تیرے بقا کے لیے میں عباس کا بازو کٹواؤں, تیرے بقا کے لیے میں جوان 18 برس جس کو میں نے بڑے ناز سے پالا تھا اس کو قربان کر دوں گا. 13 برس کا حسن کی نشانی کا جنازہ بھی اٹھاؤں گا. ایک مرتبہ آواز دیا دین نے, مولا اس پہ بھی میں زندہ بچ نہیں سکتا, مجھے 6 مہینے کے اسلحہ بھی چاہیے ہوں گے. حسین نے کہا میں اسلحہ بھی دے دوں گا. اور پھر آخری آواز دین نے دیا, مولا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں, اس پہ بھی بچنا مشکل ہے. حسین نے صدا دیا, بتا اور کیا چاہیے؟ دین نے صدا دیا, مولا مجھے تیری بہن زینب کی چادر بھی درکار. اللہ اکبر. جب بات آیا بہن زینب کی چادر کا, حسین توقف کر دیا, جواب نہیں دیا. برابر سے سید سجاد نے آواز دیا, بابا ہار کر دو, یہ منزل میں دے کر دوں گا, یہ قربانی میں دے دوں گا. بابا ہار کر دو. بس عزاداروں کو کرو, آپ نے زمانوں کو تمام کیا. جب اصلہ عاشورہ آیا نا, سارے شہید ہو چکے. دوست مارا گیا, بانجا مارا گیا, بھتیجا مارا گیا, بھائی مارا گیا, بیٹا مارا گیا, ایک شیش ماہ اصغر بچ گیا. آل محمد کے گھر میں مردوں میں سے صرف 4 مرد بچا تھا. ان 4 میں سے ایک کا نام باقر تھا, ایک کا نام علی زین العابدین تھا, ایک کا نام علی الاسغر تھا, ایک کا نام سید الشہداء امام حسین تھا. حسین نے آخری بار جب سارے مارا گیا, تن و تنہا حسین اکیلا لے گیا. حسین نے نانا کا عمامہ سر پہ رکھا, بابا کا آواز دوش پہ لگایا, اور ذوالفقار ہاتھ میں لیا, گھوڑے پہ سوار ہوا. وہ حسین جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہے تھے, کبھی دوست کا لاش اٹھایا تھا, کبھی بھائی کا لاش اٹھایا تھا, کبھی بھانجے کا لاش اٹھایا تھا, کبھی بھتیجے کا لاش اٹھایا تھا, زخموں سے چور ہو گیا. ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو کر حسین نے سجائے استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر رسول اللہ, حل من مغیث یغیثنا,
ہائے محمد مصطفیٰ کے لال کی مدد کرنے والا. جب یہ صدا بلند ہوا ایک مرتبہ 6 مہینے کا بچہ جو خیمے میں گہوارے میں تھا، جھولے میں تھا، بابا کے نصرت کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین تپتی ہوئی ریت پر گرایا. اب جیسے گرایا خیمے میں رونے کا آواز بلند ہوا. یہ رونے کی آواز مکہ تک پہنچا. حسین نے میدان چھوڑ کر واپس آیا در خیمے پہ. کہا زینب کبریٰ میرا بہن ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ آپ کی رونے کا آواز باہر تک کیسے آ گیا؟ زینب آج جوڑ کر کہتی ہے بابا بھیا آپ نے مدد کے لیے آواز بلند کیا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے کہا اصغر کو میرے حوالے کر دو، شاید عمر کو شرم آ جائے. ایک گھونٹ پانی پلائے. حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا، سایہ ابا کی سائے میں کربلا کی مقتل میں لے کر آیا، تپتی ہوئی مقتل میں لے کر آیا. جب سایہ اٹھایا، جب حسین مقتل میں آ رہے تھے، عسکریہ کہہ رہا تھا کہ شاید حسین صلح کرنے کے لیے قرآن لے کر آ رہا ہے. لیکن جب مقتل میں پہنچا حسین نے اصغر کو اپنے آبا کی سائے سے باہر نکالا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے امت محمدی، اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہارے نزدیک میں گناہگار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ تو گناہگار نہیں ہے. ایک گھونٹ پانی دے دے. 3 دن سے اصغر بھی پیاسا ہے، اصغر بھی بھوکا ہے. کسی نے کہا پانی پلا دے، کسی نے کہا پانی نہ پلا دے. جب حالات خراب ہونا شروع ہو گیا ایک مرتبہ ہرملہ سے کہا، عمر صاحب کہتے ہرملہ جلدی کر حسین کی زبان کو بند کر دو، علی اصغر کو قتل کر دو. آخری جملے کی جانب جا رہا ہوں. عزاداروں جیسے ہی بات سنا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے تعمیر میرے پاس انسانوں میں چلانے والا تیر بچا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. اب میرے پاس جانوروں میں چلنے والا تیر بچا ہے. ملعون کہتے وہی چلا دو، وہی چلا دو، وہی چلا دو. اس نے 3 منہ والا ایک تیر نکالا ہے جو جانوروں پر چلایا جاتا تھا، اور اصغر کو نشانے پہ لے کر تیر کو پھینکنا چاہا. ایک مرتبہ ہاتھ لرز کر تیر زمین پہ گرا، دوسرے مرتبہ زمین پہ گیا، تیسرے مرتبہ جب زمین پہ گیا وہ کہتے ہیں ملعون کیا ایک چھوٹا بچے سے بھی ڈر رہے ہو؟ وہ رو کر کہتے امیر جو گروپ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتا. اگر میں اصغر کو نشانے پہ رکھ کے تیر مارنا چاہتا ہوں، اصغر اور تیر کی بیچ میں محمد رسول اللہ آتا ہے، کبھی علی مرتضیٰ آتا ہے، کبھی ایک بیوی اپنے بالوں کو اجڑے ہوئے بالوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے ملعون میرے معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ بس عزاداروں آخری مرتبہ اس نے اصغر کو نشانے پہ لے کر تیر پھوڑ دیا. اصغر نے ہمت کا تیر کو اپنے گلے پہ لیا اور مسکرا کر کہا بابا آپ راضی ہو؟ حسین نے اصغر کی خون کو چلو میں لیا، آسمان کی جانب بھیجنا چاہا. آسمان سے آواز آیا حسین یہ اصغر کے خون نے نہا، اگر ایک قطرہ بھی آسمان پر آ گیا قیامت تک کوئی آسمان سے ایک بوند پانی نہیں اترے گا. زمین پہ بھیجنا چاہا، زمین نے آواز دیا مولا حسین اس بے شیر کی خون ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا تو قیامت تک کوئی چیز زمین سے اٹھ نہیں سکتا. حسین نے چلو میں جو اصغر کا خون تھا، اصغر کا لہو تھا، اپنے چہرے پہ مر کے کہتے پروردگار تو گواہ رہنا، نہ آسمان کو منظور ہے نہ زمین کو منظور ہے. لے کر اصغر کے میت کو آیا ہے اپنے تلوار سے. ایک مرتبہ چھوٹا سا قبر بنایا، اس میں اصغر کو رکھ دیا. زمین کربلا پہ جہاں اصغر کو دفن کیا تھا اس پہ ہاتھ رکھ کے رو کر کہتے زمین کربلا میرے اصغر کا خیال رکھ دینا، میرے اصغر کا خیال رکھ دینا. اور یہ کہتا ہوا کھڑا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن پہ قضائے و تسلیما یا محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
कट करो यार आवाज बुलंद कर आवाज करीम अल्लाह बेनियाज अल्लाह रहीम अल्लाह वास्ते बारह इमाम चार दिन मसूद करके मालिक के सैयद सदात की पूरी बिछाई अपनी बारगाह की हो करीम अल्लाह के शहजाद ने दुआ औलाद वास्ते आवाज नहीं मालिक के सदात में मालिक एक बहन है औलाद ने मालिक ने औलाद वास्ते ही बीमारी करबला का करके करबला का बच्चा बीमार है उनके पास जितने बीमार हो मौला नसीब फरमाए करीम अल्लाह जो औलाद दे बीमार शफाए फुली अता फरमाए लखां दुआओं दी को दुआ मालिक घर बादशाह वेड़े नगरी बस्तियां ना बन जितना हुसैन अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद मिलके पावद बलाम सलवात के इबादत के गुनाहों की बख्शी की खातिर के पावद बलाम सलवात वक्त में जितने अजीज अहबाब तशरीफ फरमाओ वो मिल के सलवात पढ़ो अल्लाह लो जी शायद हो गया स्पीकर सही मिल के बाद में बांध रसूल से सलवात पढ़ो अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
وقت کافی گزر گیا ہے، قبلہ صاحب بھی کافی ٹائم رہ گیا ہے، لیکن میرا بھی حق ہے قبلہ فضائل کا پڑھنا اپنے صاحب کا بڑی تھکاوٹ ہے، انہوں نے ساتھ سے یاد رکھے پڑھ یاد سکھائی تو جی یہ بڑی یاد منگی میں دیتی ہے کہ میں اپنا سائل تیرے میرے امام رضا بادشاہ دی بارگاہ جایا، آگے سلام کیتا، کرنے دے بعد آواز دے کے مولا میں بھوک لگی، سائل نے بھوک کا سوال کیتا، تیرے میرے امام رضا بادشاہ کونے والے پاسے اشارہ کیتا، سائل کیا ڈٹھا ایک امام دی بوسیدہ چپل لچی ہوئی جُتی پرانی جُتی بیچ کے واپس آیا، آواز دے کے بادشاہ بھوک لگی ہے، میں بھوک کا سوال کیتا ہے، تو سب جُتی والے پاسے اشارہ کیتا ہے، مولا ہنس کے مسکرا کے آواز دے کے کہتے کملیا تو ساڈی معرفت ہی نہیں جاندا، بے کیا بادشاہ کی میں توجہ میرے پاس ہو کی میں مولا فرمائے نے تو اپنی روٹی کا خیال رکھیا ہے، ایک روٹی منگیا اپنی بھوک کا خیال کیتا ہے، میں امام ہو کے صرف تیری بھوک نہیں دور کرنی، تیری آمن والیاں سات نسلاں کی بھوک دور کر سکتا۔ اچھا سائل کیا امام نے جتی چاہیے، پھر امام خان نہ لائی چمی سوچن لگ گیا، امام نے جتی ہے اس جتی نالوں میرے پاس اس جتی نالوں میرے دوست بلانا دوشا تو میرا سال بلانا ایک میں ہو سکتا ہے امام کی جتی تلے ہوئے تو میرا سال سے جتی چاہیے ساتھ رکھی رکھ روپیہ سفر کر دیا گلی کوچے محلے اگے جنگل کی جماعت چلیا تے ڈٹھا ایک قافلہ آیا، قافلے تے سردار نے دیکھیا دیکھ کے کمال ہو گئی ہے، لوگ جتیاں پیرے کھاندے اس کی ساتھ دیکھ کے آواز دے کے لاؤ تو کملیا پتہ ہی نہیں جتی کس لیے، تینوں پتہ ہی نہیں جتی کس لیے، اے دیکھ کے سردار قافلہ دادا کتنی جتی فرمایا تینوں پتہ امام رضا دیئے جدہ رضا دہم آیا ہے گھوڑے سوار جل زمین کی آگے بوسا لائے کی آواز دے کہہ دے امام جتی ہاں امام دیکھ کہہ دے بیچنی آگے توجہ ہے امام جتی بیچنی اسے کہا بیچ جیسا یہ کو مقبول صاف پکیزہ عبادت اللہ مل گیا دیرے سا جتی دیرے سا جیب مل گیا یہ ویک کے آواز دیکھتا ہے کملیا یاد رکھ جے امام دی جتی ہے توجہ کرنے جے امام دی جتی ہے میں اپنے دن البادہ کرنا میں کافلہ کا سردار کافلہ ایک اٹھ نہیں 100 اٹھے توجہ ہے پھر 100 اٹھ خالی نہیں سامان کا لدیا ہویا ہے میں دن البادہ کرنا 100 اٹھ مل ہے سامان مل ہے پھر ہاتھ اٹھ دے نالے کے غلام نے وہ بھی مل ہے کہ اے جڑے گھوڑے کو میں لگتا وہ گھوڑا مل ہے جو کچھ میری جیب سے اے بھی مل ہے امام کی جتی ڈیرے سے ایک لحظہ رکھے ہے بے آواز دے کر کملے سوچ نہیں میں تیرے نر وعدہ پہ کرنا اے جتی منو دے سارا مال مل ہے اے صرف تیرے کام نہیں آمد لگا تیری آمانیاں ساتھ نسلہ باتیں کافی ہے اگر جلدی کر دے چھوڑی نہ بیٹیا ہوں نہ بھی ساتھی نسلہ کا ہے
اس جتی دیتی اس گھوڑے دی باغ وہ جڑا گزارا سی وہ بادشاہ بن گیا جڑا بادشاہ سی وہ گزارا اس جتی چاہیے جو ہے میرے پاور والا سوال وقت بھی بات سے سوال کرو بیٹا تو سب میرے پاس میں کروں گا پیچھے میں کہڑی جگہ سے بندے میں سمجھے دسو جی اے پاس تسی دسو مولا زندگی راز اللہ کچھ بندے سمجھے یہ گل میں کوشش کوئی نہ کوئی محسوس کرے کوئی امام بادشاہ کو امام کی بارگاہ سائل آوے منگن دا طریقہ ہے ایسی سائل آئے کہاں کے بیٹھے گناہگار گناہ بخشنے واسطے غریب اپنے اس دروازے کی حیثیت کی ضرورت نہیں ہے جیسے ساری سوچ تھوڑی مدد ہوئے کہ ان کے اندر ٹوٹ جاتے نہیں ممبر حسین اپنی آپ کا واسطہ کچھ پیسے عبادت سے میرا لنگر نام مجھے کوئی بولا بڑا تھا کہ جا کھال کا روز دروازے کھلے لیکن نہیں جس مسئلہ واسطے ہیں مقصد سے اسی کسی مشن واسطے جس مقصد واسطے ہیں اتنے مدد نہیں آپ کتنا نہیں حضر براؤں کے لڑ وقت اتنے آپ بڑے امام نے پور سائل آیا اس نے سوال کیتا امام نے جو عطا کیتا میں وہ دستا اگلے بندے میں امام کو بننا ڈالے ہیں دیکھیا امام کی جتی کو تالا نہیں دیکھتے امام سیدھا چپل لائے کہ پھر امام کے دروازے پہ آ گیا امام اپنے بننا ڈالے دیکھ کے اندر یقین نہیں لگ رہا ہے مال کو ایک اجازت کرنا والا بدل گیا بندہ بدل گیا مال ہوئے بندہ بدل گیا مال ہوئے ایک امام کے دروازے پہ آیا یہ عام مسکینے کا نام ہے معروف فکر ترین انٹرسٹ رستے مولوی اللہ تعالیٰ نے سنے ہیں نیٹ سے کچھ سنے ہیں جن کتاب کے حوالے میں سنا یہ کہنا معروف اللہ کی کون ہے صوفی اکرام کے ہیں نا انہاں دا پورا کتھوں شروع کری نیچے مکائی معروف اللہ کی کون سن تیرے امام رضا بادشاہ کے دروازے پہ ادا کر سکتا اور میرا پتر توجہ میرے پاس ہے کام کیا کرتے سن معروف اللہ کی کام کیا کرتے سن امام کے دروازے پہ پانی کا چھڑکاؤ لو جی امام کے دروازے پہ کام کرنا والا بڑے بڑے کام کرتا ہے توجہ ہے امام کے دروازے پہ جڑے کے نوکر نے وہ بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے آپ ان کا ساتھی آئے محمد کے دروازے پہ منگن والا توجہ کرو بھائی میرے پاس ہے بڑے واسطے میں آکھنا امام کے دروازے پہ منگن والے اپنی آئی کے آگے کوئی سوپر چڑھنے نہیں دیتا کوئی لاما نہیں دیتا انہاں دروازے کی حیثیت کی ضرورت نہیں ہے جڑے چھٹ پکے پکے آتے ہیں جو مرضی معروف ہے کہ امام کے دروازے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے ایک دفعہ سیلاب آ گیا سیلاب دریا جا گیا لوگوں نے گھر ڈگنے لگا لوگ بھی آباد فصلیں سیلاب ہونے لگا لوگ سارے اکٹھے ہو کے آتے چلو امام رضا بادشاہ کے بارگاہ چلنے ہیں کہ جا کے امام نے کوئی مہربانی کر دعا کرو اے جڑا دریا ہے لوگ تبدیل کرتا ہے دریا تبدیل کرتا ہے کوئی بندے کے امام بادشاہ کے بارگاہ دیکھیا کہ سامنے معروف فکر تاہی آنے امام بادشاہ نالے کوئی نہ کوئی کر جاتے ہیں معروف فکر بھی دیکھ کے بعد دیکھنا معروف فکر ہی امام ملنا ہے انہوں نے آکھا کہ امام مصروف نہیں مل سکتے انہوں نے آکھا معروف فکر بھی لازمی ملنا ہے کیوں فرمایا دریا جا گیا مسئلہ سباہ سارے گھر کسی بے گھر ہو گیا مہربانی کا امام نال ملا معروف فکر بھی کہتے ہیں ایسے امام ملنا چاہیے دریا کا رخ تبدیل کرنا آئے تھے ہو ایسے امام ملنا چاہیے
روح تبدیل کرانا ہے انہیں آکھیا لوگوں توجہ میرے پاس کس جس سچ پچھ دے ہونا کہ سب ایمان نال مرا دریا دا روح تبدیل کرنا ہے کر انہیں آکھیا جلدی کرو معروف ہے کہ جلدی کرو کاغذ میں آ گو قلم دو آدمی آ گو میں لکھ دینا معروف ہے پانی والے پاسے ایک خط لکھیا پہلے لکھیا توفہ یا علی مدد تھلے لکھیا توفہ یا علی مدد لکھن دے بعد اگے فکر ذاکری سے قربانیاں لکھا ہے کچھ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھن دے بعد تھلے معروف ہے سائنس کے بعد بند کیتا فرمایا ملاجر کا دریا دریا توجہ ہے دریا تبدیل کرنے کا بھائی توجہ ہے نا دریا تبدیل کرنے کے انہاں بھائیوں نے دھوکا چاہیا دریا چھوڑیا دریا تبدیل کر نعرہ حیدری 6 مہینے کرے جس مقام سے دریا جائے گزر جائے دریا ہو جائے تو فصلیں بڑی لوگاں فصلیں بیچیاں بیٹیاں جڑے غریب سے امیر ہو گئے جڑے غریب سے شہنشاہ ہو گئے تو لوگاں مہربانی کرو اس امام سے بول کے ساتھ امام دعا کی دریا روک کر دے دیا مہربانی کرو کہ حکومت چالو سید نے انہوں کو دے کے آ گیا حکومت دینا چاہیے تو جو شادی لگاؤ نہ بس حکومت کا کوئی نہیں ہاں ہمارا سے حکومت ہے حکومت بھی ہوتا ہے امام صاحب پاک نے حکومت سے داد چلو تو پھر اگلے جی مل کے بابا سارے کھڑے ہو کے چلو امام جی بولے چلو امام بادشاہ نے دعا کی کسی دریا روشن دی کہ کچھ نہ کچھ لے کے آئیے سارے اس تفیق تھوڑا تھوڑا مال بزرگوں تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کیتا تے امام بادشاہ کی بارگاہ جا کے سلام کیتا معروف ہے کہ اج اساں امام نوں ملنا ہے اور سکے جاؤ آج امام فارغ نے مل لو آج امام فارغ نے مل لو امام فارغ نے مل لو سارے امام نے بول کے مولا کوفے نے طائف نے مولا کو دعا کی تھی نا کہ دریا روح تبدیل کر کے توجہ کرو دریا روح تبدیل کر گیا مولا کو دعا کی تھی دریا روح تبدیل کر گیا معصوم بے کی آواز میں کہتے ہو نہ میں دعا کی تھی نہ توجہ ہے وہ بیٹھ کہتے نہیں بادشاہ خوشی دے دو اس نے جس خط پتا سی نا لکھ کے وہ معروف کر کے امام فرمایا معروف کر کے نہ چھوڑو معروف کر کے نہ چھوڑو معروف کر کے نہ چھوڑو سے بعد مولا بیٹھ کے نہ معروف کر کے دروازے سارے سلام ہے بار بار داغے تبدیل نہیں کرنا ہے مولا کیڑا دریا دا تبدیل کیتا ہی بادشاہ کیتا ہے توجہ ہے کیتا ہے مولا فرماتے ہیں کیوں بیک کے آواز دے کر بادشاہ تھوڑے دروازے کا نوکر ہاں تھوڑے دروازے کا غلام ہاں میں پوری دنیا میں دسنا چاہتا ہے چھوٹے موٹے کام امام نہیں کرتے امام دے ملک والے کرتے میرا فلائی جملہ مسائل کافی وقت ہو گیا 12 5 یا 10 صاحب ہو گیا جناب کے سامنے خدا کی مجلس مسائل تھوڑی ترتیبی حوالے والے میں وہ سلسلہ چلنا خیر ہے مغربی کے کربلا وطن ہو گیا 18 ذوالحج حضرت اعلان تو مغربی کربلا تو فرزند حسین کربلا لے گئے آکے سنی کربلا جائی حسین بادشاہ جیتی دیتے اندواز محمد بڑھا بنی اسد بزرگ کو لاغے آگے بچہ شہزادے ایک محمد بڑھا فرمائے بڑے بڑے نبی آئے روندے ٹوڑ گئے اتنے دیرے نہ لا حسین سے میں نے پہلے آئے بورا میں صدا دے کہ جگہ چھوڑ دے تیرا میرا امام آدھے نہیں بزرگ میں خرید نہیں جانا بزرگ امام دے کہتے تھے خرید نہیں جانا کہ مہربانی کرے نا ایٹی پہ بیٹھ پر مجھا کے خرید لائے یہ مواد نہیں یہ کچھ چیئے کچھ چیئے
حسین کرنے دے بزرگ تو لگا جا میں حسین دا محرم و سید اچھی دی ضرورت ہے نکی دی ضرورت ہے دونوں بری بیٹر اللہ 60,000 دینار میں زمین دی زمین خریدا دی کتنے زمین دی 60,000 دینار فرمایا میں فریاد کی بال 30,000 دینار میں نے 30,000 دینار حسین بادشاہ زمین لی اد بیننا اد بنانا حسین بین زمین جو خرید دیا زمین نامے کس نے لوانی ہے کھولے ہولے بیٹھ کے لیے زمین کی اد تیرا اد میرا اکبر بیچی اد تیرا اد میرا زمین لگ گئی رہے محرم گزری 4 گزری 5 گزری 6 گزری 7 صدا دا پانی جن وسیلے نال کائنات بنی مسلمان پانی پیندے رہے صدا دا بال بس 8 گزری نامی دا دین جتا لگتا کربلا میں اپنے فوجوں کا رش کرتے دین بنا دے پورا کے بھی رش سے ود گئے میرا خان پیغام ہے حسین میرے کو سچ اے جڑا فون کا آیا دستہ آیا یہ دیکھ میرے اکبر کا داتا یہ جڑے فون دستے سے آتے ہمیں اس دستہ ساتھ کر دی اچھا میرے کے لیے راشد بات ہے ان سال میں فوجہ تیرا میرا امام بین نہیں میرا کوئی نہیں فرمایا پھر سوچ میں تو علی کا پتر ہے میں علی کی نہیں عالم اللہ میں شہیدہ کی فرست پڑی ہے ایک شکیر جاتے فرمایا بین بیٹا فرمایا میں صحیح بس رضا بس میرا مولا حسین میں جاننا انہی اپنی مجبوریاں توجہ بھائی جب پاس والے تھوڑے کو دعا لما مولا حسین کوئی بیر ہوئی مجبوریاں فرمایا کیڑی مجبوری ہے فرمایا پہلی مجبوری ہو دیر ساریاں بینا دا کندہ بابا ہے بلا بلا مولا تیری زندگی دا سے کھائی کھائی جتنے رضا بیٹھے ہو مولا کا دیا حجات دنیا کرے فرمایا حسین جاتے پہلی مجبوری ہے دیر سائی دینا دا کلہ لائے دوسری ہوتی مجبوری ہے بیوہ ماتا کلہ سہارا ہے حسین جب میں تیسری ہوتی مجبوری ہے وہ دی نمی نمی شادی ہوئی میں ہاتھ لکھا اور بین بین کے دیویر نہ گھبرا کائنات تیرے جبیر کوئی ہاتھ پولے کا ستم زین کرتے نو محرم دین کلام حسین بادشاہ حق لکھنا پوچھتا ہے عرب یا مسجد رسولہ جگہ خوشی کے حق لکھ دیں نا اتے اپنے باپ کا نام لکھ دیں جگہ غربت آ جائے اتے اپنے باپ کا نام لکھ دیں سید پہلی صدر کرے انہا للہی و انہا للہی اگے لکھے حسین ابن فاطمہ اگے لکھے برا سعید تھائی بھائی ابن وطن چھوڑے 8 ویلہ بچے رام چھوڑے دونوں کربلا آگے بولو آکھا میرا راہ رو میں چلا نہیں میرے نال علی اس نے 4 گزر گئے 5 6 7 اندرہ پانی بند ہو گیا سعید 8 گزر گئی نانی داری داری گیا سعید کے مقدہ پاکرہ لکھا میں اللہ نہیں میرے نال علی میرے مولا حسین ہاتھ لکھیا تلی علی حسین فاطمہ کیتا صحابہ ایک صحابی نبی اچانک میرے مولا کی نظر پہ یہ جاؤں میرا مولا میرے جاؤں جی مولا
خط لے کوفے لگا جا اتنے بستے جناب ایک خط ٹھیک ہے مولا جہوں جو خط چاہے عزدار ماقی جڑے بیٹھے توجہ دے دے خط چاہے تے جہوں چاہ کے پڑھتے چوم دے خان مدان روم دے مولا فرماتے ہیں میں رو کے مولا سب رو گئے ہو سکتا ہے میں رستے سے مار جاؤں معاشر کر دیں ہو گئے تھوڑی ماں ہی جاؤں کربلا نے ٹڈیاں تے میرے پتر حسین زینب نے تلیاں چھوڑ کے حسین میں دن جاؤں میں تیرے دل میں درامینا لگا جا جاؤں ٹوٹ گیا تیز رفتار ہوگا لیا سفر کرتا ٹوٹ گیا سفر کرتے ہیں صبح دا ویلایا جاؤں سید کے دروازے دکل دل میرے ماں سید گھر کھولیا تے ڈٹھا تھا گھوڑے سوار جدا امام کھلا ہوا کیڑے کے دوڑے لباں تے پیاس سید کے رمان نہ اولے 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 حسین نے کہا موئن کربلا دیکھ لیا حسین مدینے فرمائے کہ یہ ہوا آ گیا حسین مدینے میں کربلا ہوگی تے اگلی گل سن لے حسین کلا نہیں غریب نالوں بیڑا میں موجود ہے اچھا اس خط چایا کیا کمرے اندر گیا ماں والدے کے صحیح کون آئی اماں مشکل حسین نے کہا پتر کتھے ہی اماں ٹوٹ گئے دیکھ گئی ماں مار گئی مشکل حسین نے کہا تے بغیر پانی پیمن دے آدھے اماں میں نے آکھیا پانی پی آدھا او کی سانج دا سائن اماں ٹوٹ گئی ماں اندر آئی دیاں نگاہ کر دی دیاں منو پتہ لگیا حسین بادشاہ دا میرے نال وعدہ جدا اکبر دی شادی کرسا تینو ضرور دے سکتے حسین بادشاہ علی اکبر دی شادی کرنے لگا ہو سی تو منو خط لکھا ایک لحظہ صحیح تو سین بیٹھ کچھ خاص مات یہ دارے اس ویل صحیح سین تے بیٹھ گیا اپنے تے غریب خط پڑھنا میرا پتر بچے نے چپ کرا صحیح راہ پڑھتا بھی اندر روتا بھی اندر مادی صحیح روتا کیوں ہے بلا بھی توجہ آواز دے کیا دے جو میں پڑھیا جو کوئی نہیں جو میں ڈٹھا جو کوئی نہیں مارو گیا دیو مارو جی کے ڈٹھا آواز دے کیا دے مائی حقی آخری سسر نے تے میرے دل دے ہزار چلائے مجبوری بن گئی سید دی وچ کربل دے صحرا آواز مگی مدد تے گیا دراد گل کھائے سیدہ درا بجانے کے مجبور تو کتے 10 ہاتھ آن دے ماں اس ویلے سید آواز دے کیا جانا اجازت دے مرشد حسین نے مدد وقت ہوئے ماں جلدی دنال مونڈا حلا کیا دیا پتر جلدی نے گالا دوستوں میں ترائے دنال کی مہمان آئی بیٹھی صحیح جلدی دنال بیوی علی کمرے دیئے جا کیا جانا حسین کی مدد کروا دے بہنا پیا صحیح بکتین بیوی پلنگ کی بجائے زمین سے بیٹھی سورج کپڑے دے بجائے
کیوں بیٹھے رو کے آدھے منت لا دسیاں دروازے تے آوانا لکھونے حوالہ دا مرشد حسین لگا سزا دیا تو مرشد حسین کا سن ملدا رہے ایک پرگران بی بی میرے کمرے جائیے میرا موڈا گیا دے میری پیاری سیدہ رانا روکے میرے حسین میں مشکل بڑھ گئی بیوی وعدہ تیری مرضی کھان روے تیری مرضی پہ کے لگی وانا منت لا گیا دے من اللہ وانا سیدہ میں مرشد حسین کر لے جنگل ساتھ کیا کر میں رو گیا دیے تو مرشد حسین کر لے جنگ کری میں زینب کر لے شام جی مولا تیری زندگی دراز کرے پتہ نہیں ماتمی چند کے شلال بیٹھے سید گھوڑے اڑے بیٹھے بیگی نال بیٹھئیے سفر کرتے ہیں سارے رستے آدھے رہے سید گھوڑا بٹھا ٹھو میں پردے دارا میں کدا گھوڑیاں دے سفر سے کیتے او جوانوں جدا کربلا دے دنیا دے لے آئے اولے اولے آدھے سید گھوڑا دے محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات
सवारी देगे वाले सबर पूरा इना बार का बंदा चाचो को दे बाद में वीरा दिया वे
वीरा तेरे कदम वीरा तेरे कदम निशाना लूं मैं हथ लावा तू नजरिया में मैं रोनी आवी उस वेले ना तू मैनू गल गल लावे इंज लगदा है पाक नबी दे इंज लगदा है पाक नबी दे पैरां नू हथ लावा वीरां दियां बेहारां वीरां दियां बेहारां तेरे कदम निशाना लूं मैं हथ लावा तू नजरिया में मैं रोनी आवी उस वेले ना तू मैनू गल नल लावे इंज लगदा है पाक नबी ने इंज लगदा है पाक नबी दे पैरां नू हथ लावा वीरां दियां बेहारां वीरां दियां बेहारां वीरां इधर आ जाओ वीरां दे आमण तो पहला वीर